ایک تابی بزرگ بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار، وہ جب رب کی عبادت کیا کرتا تھا تو لوگوں سے دور ہو کے ایک پہاڑی کے پیچھے اس نے اپنے لیے ایک غار بنائی ہوئی تھی جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بس رب کا نام لینا اور رب کے محبوب کا نام لیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، اب انہیں ان کی شہرت کا پتہ چلا، ہر جگہ پہ ان کی شہرت کا چرچا تھا، کہا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی ہے، ساتھ میں تابی بھی ہے۔ اب اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، ذوق ہوا کہ میں اس اللہ والے بندے سے ملاقات کروں گا۔ جب لوگوں کے پاس آیا، پوچھا کہ وہ شخص کہاں پر ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ فرمایا کہ میں تو جاؤں گا نا۔ فرمایا کہ وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ کہا کہ اللہ والے ناراض بھی ہوں تو جلدی مان جاتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میرا بیڑا پار کر دے۔ وہ شخص اب جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اب وہ شخص جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اب دیکھ کر اور حیران ہوا، بجلی آ کے گری، دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے ان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اب وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اب بابا جی کو دیکھا وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، یہ شخص آ کر بیٹھ گیا۔ کہا کہ شخص کیسے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں فجر سے لے کر عصر تک کسی بھی شخص سے ملاقات نہیں کرتا؟ کہا کہ حضور اب آ گیا ہوں، اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لے۔ فرمایا کہ اب قبول کر لیا ہے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، کہا کہ حضور میں دیکھ کر حیران ہوں، یہ بھیڑیا اور بکریوں کی کب سے دوستی ہو گئی؟ یہ تو کھا پی جاتا ہے۔ تو آپ کے جملے سننے والے ہیں، زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، صرف آپ نے کہا کہ جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے دوستی کر لی ہے تو رب نے اب بھیڑیا اور بکریوں کی بھی دوستی کروا دی ہے۔ فرمائے کہ جب سے میں نے رب کا نام لینا شروع کیا ہے اور اللہ کے رسول سے رشتے کو مضبوط کر لیا ہے، پھر رب ہی رستے کشادہ کرنے والا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اتنے میٹھے جملے سنے، فرماتے ہیں میں بڑا دور سے سفر کر کے آیا تھا، پیاس کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، زبان کام نہیں کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا بابا جی ہیں کہاں، ان کے پاس کچھ ہوگا۔ فرماتے کہ دل کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں بابا جی کے پاس صرف ایک پیالہ تھا لکڑی کا۔ فرماتے ہیں کہ جس غار میں بیٹھ کر وہ رب کا ذکر کر رہے تھے، ایک بڑا سا پتھر تھا۔ اب اس کے نیچے جب اس لکڑی کے پیالے کو رکھا، فرماتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا، جیسے ہی پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا، رب تبارک و تعالیٰ نے دودھ اس میں پیدا کر دیا۔ فرماتے ہیں پیالے میں دودھ آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دودھ مجھے دیا، میں نے نوش کیا، ایسا دودھ فرماتے ہیں کبھی میں نے زندگی میں پیا ہی نہیں، اتنا ٹھنڈا، اتنا لذیذ۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور بابا جی نے پھر اس پیالے کو، لکڑی کے پیالے کو پھر اس پتھر کے نیچے رکھا، پھر وہاں سے میٹھا شہد نکل آیا۔ فرماتے میں نے وہ بھی نوش کیا۔ فرماتے میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو بکریوں کے تھنوں سے آتا ہے، یہ پتھر کے نیچے سے بھی کبھی دودھ نکلا ہے؟ شہد تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ تو اس بزرگ کے جملے سننے والے تھے۔ تابعی بزرگ فرمانے لگے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ عصا کو پتھر پر مارے تو رب پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ وہی رب دینے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب تو اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرے گا، رب پھر تجھے پتھر سے بھی رزق دینا شروع کر دے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جملے سن کر وہ فرماتے ہیں میں نے زاروں کی تار رونے لگا، میری زندگی بدل گئی، میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر میں ہمیشہ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگا۔